الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال. بچو یہ جو درمیان میں چل پھر رہے ہیں نا یہ بیٹھ جائیں، اور آپ جو کیمرے والے دوست ہیں آپ کیمرہ فٹ کریں اور بیٹھ جائیں. پیچھے دیکھنے والوں کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، آپ کیمرے کو سیٹ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے. اب میں نے کھواؤ نہیں، میں بیان کرنا ہے. چلو یہ کھول دو، بیٹھ جائیں بیٹو، بیٹھ جاؤ. جب کبھی جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا کہ وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. باقیوں سے مانگو تو ذلت محسوس ہوتی ہے، چھپ کے مانگتے ہیں. یہ ذرا میری وکھری ہو کے گل تو سنیں جی. اور اللہ سے مانگو تو ہم کھل کے مانگتے، اس میں عزت محسوس ہوتی ہے. جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں تو مجھے دل کا اطمینان ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے. جب ہم کسی مخلوق سے مانگتے ہیں تو خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والا بھی بری نظر سے دیکھتا ہے. جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تنگ ہوا پڑتا ہے. جس کسی سے جان چھڑانی ہو نا، اس کا نمبر بلاک نہ کرو، اس سے قرضہ مانگ لو، بس نمبر خود ہی بلاک ہو جائے گا. نمبر بلاک کرو گے تو ناراض ہوگا، تو نے میرا نمبر بلاک کر دیا. آپ کو بلاک کرنے کا خوبصورت طریقہ بتا رہا ہوں. جس سے جان چھڑانی ہو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو. اللہ کے فضل سے وہ تمہیں بلاک کرے گا، تم اسے بلاک نہیں کرو گے. اور اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے. مانگنے پر خوش ہوتا ہے. اور اس کے دینے کی طاقت کتنی ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسموں میں کائنات کو لپیٹ لیا. اے پوری دنیا کے انسانوں، تم سب کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ. پھر تم اگلے پچھلے نئے پرانے جوان بوڑھے مرد عورت انسان جنات چھوٹے بڑے سارے کٹھے ہو جاؤ. فَسَأَلُونِ، پھر مانگو. آپ چند ہزار بچے بچیاں بیٹھو، آپ میں سے سارے نہیں، 2-4 بولنا شروع کر دیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے اکٹھے مانگو. کتنا بڑا مجمع ہے، کہتا ہے اکٹھے مانگو. اکٹھے مانگا تو اتنوں نے اکٹھے جو سنایا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يشغلہ قول عن قول ولا يلہیہ قول عن قول ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تم جب مجھے پکارو گے تو میں ایک ایک کی الگ سمجھوں گا، ایک ایک کا الگ چاہا اسے دے دوں گا. اور میرے خزانوں میں ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. تو میرے خزانوں میں سوئی کے برابر، ناکے کے برابر جو پانی لگ جاتا ہے سمندر کا، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. آپ کو مزیدار سناؤں کہانی، اس پہ عمل نہ کرنا. مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، مجھے یہ گانے بجانے کا شوق تھا اپنی کالج لائف میں. تو جب اس وقت گانے بجانے والوں کو برا سمجھا جاتا، بہت برا سمجھا جاتا، اور میں اس وقت بینجو بجاتا تھا، گانے گاتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا، اور کوئی پڑھائی کے نزدیک جانے کا خواب و خیال بھی نہیں تھا. جب امتحان قریب آتا تو میں پہلے نماز پڑھتا، پاس ہونے والی نماز، پھر باوضو ہو کے کتاب سامنے رکھ لیتا. کبھی وضو نہیں ہوتا تھا. میں کہتا یا اللہ سارا سال کوئی نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے، تا کتاب تیرے سامنے مینوں آمدی کوئی نہیں. یا اللہ جتھوں پیپر جڑا سوال آنا نا پیپر او وچوں کٹ دے. پھر میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس لیے میں نے کہا اس پہ عمل نہ کرنا، صرف سن لینا مزے کے لیے. اچھا وہ کچھ نکلا تھا تو میں 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، 4-5 صفحے ادھر سے پڑھتا، پھر کتاب بند کی. یا اللہ
کل پیپر ہو رہا ہے میں نے کچھ نہیں آمدا جڑا کوئی سوال آمنا میں نے وچوں کٹ کے دکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عمل میں 10-12 دفعہ کرتا تھا. رٹا لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا فضل ہے حافظہ میرا اچھا تھا. 8ویں جماعت میں سینٹرل ماڈل سکول اتنا ہائی فائی سکول تھا وہ، میں سیکنڈ آیا، پورے سکول میں سیکنڈ آیا. تو میرے جو کلاس انچارج تھے وہ بجائے خوش ہونے کے وہ حیران ہو رہے، اور میرا کان یہ الٹا کان آج تک مجھے یاد ہے، درد کرتا ہے اس کی یاد میں. تو ان ایسے مسئلہ زور سے کہنے لگے اوے تو پڑھدا تے ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ میں کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نہ ایسا کرنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگ تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو پکار کہ وہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو سویا نہیں، جو مرا نہیں، جو کھاتا نہیں، جو پیتا نہیں، جو جگہ سے پاک، مکان سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، جو شکل صورت مورت سے پاک، رنگ بو سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شرکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، کمزوری سے پاک، ضعف سے پاک، جو طاقت ہی طاقت، جو قوت ہی قوت، جو حیبت ہی حیبت، جو جلال ہی جلال، جو خزانوں کا مالک، جو فضاؤں کا مالک، جو ہواؤں کا مالک، جو پانیوں کا مالک، جو سمندروں کا مالک، جو پہاڑوں کا مالک، اسے ہر چیز پکارتی ہے. میں بھی اسی کو پکار، اس کے آگے جھولی پھیلاؤں گا، اور جب مدد چاہوں گا تو اسی کو کہوں گا میری مدد کو آ. ایک آپ کو اور قصہ سنو، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا، سچا واقعہ اپنا آپ بھی تھی. اس کا زولوجی کا پریکٹیکل تھا، زولوجی، اور مجھے صرف زولوجی کے نام کا پتہ تھا، آگے کیا ہے کچھ پتہ نہیں تھا. تو میں نے جمعے کے دن ہمارا پریکٹیکل تھا گورنمنٹ کالج، تو میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی اور پھر جمعے میں دعا مانگی، یا اللہ میں نے کچھ نہیں آمدا جڑا آج ٹیسٹ میں وہ جو لیبارٹری میں پریکٹیکل جو آج ہونا ہے نا، وہ یا اللہ مجھے آج تو خواب میں دکھا دے، تیری بڑی مہربانی. یہ کہہ کر میں نے آ کر نہ کتاب اپنے سرانے رکھی اور سو گیا. سوتے ہی میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر ادھر سے ایک سفید پینٹ اور سفید شرٹ والے پروفیسر آئے، انہوں نے 5 سوال لکھا ہے اور کہا کوئی سے 4 کرو. میری آنکھ کھل گئی، مجھے 5 سوال یاد تھے. میں نے جلدی سے کتاب کھولی اور ان کو یاد کیا، حفظ کیا، اور باقی خرگوش سے مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کی ڈسیکشن ہوگی. تو جب میں بچوں بیٹھا لیبارٹری میں تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے. میں کہا یا اللہ پہلی گل تو پوری ہو گئی، خرگوش سارا میں پڑھ آیا. اس کے بعد سفید پتلون سفید شرٹ میں پروفیسر آئے اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، جن میں 4 وہ تھے جو مجھے خواب میں آئے تھے، ایک وہ تھا جو مجھے خواب میں نہیں آیا تھا، اور مجھے آپشن تھی کوئی سے 4. اور خرگوش کا آیا تھا کہ ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم اوپن کر کے دکھاؤ. وہ تو میں خواب جو ایک لے آئی، تو سب سے پہلے میں چیرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے فارغ ہو کر لیبارٹری سے میں باہر نکلا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تو پوچھے مانگے تو اللہ سے مانگ، جب پکارے تو اللہ کو پکار. ایک اور بچپن کا واقعہ، مجھے شروع سے ہی اسکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا. حفظ اچھا تھا، امتحان سے پہلے جب آگے چلا گیا میٹرک میں ایف ایس سی میں تو پھر بسم اللہ تو برکت نہیں، اور اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے قاعدے ہوتے تھے، وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اس پر زیادہ زور لگانے کی. تو میں جادو کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اور میری ماں مجھے بہت مارتی تھی کہ تو اسکول کی پڑھا کر. تو پھر میں اس سے چھپ کرنا وہ لائے. ایک دفعہ میں نے اس سے 5 روپیہ مانگے. 5 روپے بڑے بڑے پیسے آئے اس ویلے. تو میں گیا اور میں نے 3 روپے کی تو خرید لی کتابیں، وہ جو تھے وہ جادو کی کتابیں، اور 2 روپے سے میں نے اسکول کا سامان خریدا. اب میری ماں کو شک تھا کہ اس نے ضرور وہ کتابیں لی ہوگی، تو اس نے مجھے بٹھا لیا، کہنے کہ میں نے حساب دے کے میں خرچ کی تھا.
میں کہ 2 آنے دیا ہے، 4 آنے دیا ہے، 8 آنے دیا ہے، 12 آنے دیا ہے، 6 آنے دیا ہے، 2 روپے میں نے پورے کر دیے. تو میری ماں کہنے لگی باقی، میں کہ باقی اور آتے پر الو دے پٹھے اور آتے پر کیے 10 کتنے لائے. میں کہا ماں جی اور آتے پر. پھر اس نے مجھے جھاڑ پہ لائی، پھر کہا تو پھر میں کہ اور آتے پر. تو اتنے میں میرے والد مرحوم آ گئے تو کہنے لگے اینو ویکھو نا الو دے پٹھے نو میں پوچھدی پئی ہاں 3 روپے کتنے خرچ کیتے نہیں آندا اور آتے پر. تو میرے والد نے کہا چل چھوڑ دے، اس کتاباں نہیں اس نے جادو دیاں چھڑ دے. تو ایک ہر جادو کی کتاب کے پیچھے اگلی کتاب کا ایڈ ہوتا تھا. تو وہ ایڈ میں نے پڑھا. اب میں یہاں سے کوئی آپ تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تلمبا کے ساتھ ہمارا آبائی گاؤں ہے، 300-400 سال سے ہم وہاں آباد ہیں. کچی سڑکیں، تلمبا سے ایک بس ملتان جاتی تھی اور ایک آتی تھی. وہ ایڈ پڑھا اور میں اس وقت 4تھی میں پڑھتا تھا. میں نے دعا مانگنی شروع کی. جب میں جاتا سکول پیدل میں کہتا یا اللہ کسی جن نو گھل بک سٹال تے کتاب چاہ کے میرے ٹیبل تے لے آوے. یہ میں دعا مانگتا جاتا. پھر جب سکول سے واپس آتا یا اللہ کسی جن نو گھل اوتھو کتاب چاہ کے بک سٹال تو میرے ٹیبل تے لے آوے. نہ میں تو چھوٹا جاؤں، نہ میرا باپ جاؤں ملتان جاوے، نہ کوئی اور جاوے. پورا مہینہ میں نے دعا مانگی، پورا مہینہ. 1 مہینے کے بعد میں سکول سے گھر آیا تو میں ٹیبل پر کتاب پڑی ہوئی تھی اور میری ماں ساتھ کھڑی تھی. میں کہا جی میری ماں ویکھ لیا تو اس سے تیرے تھائیں لا لینا. میں کہا یا اللہ اے کو لکا. آپ یقین مانو واللہ بچو کہ میری ماں پاس کھڑی تھی، اسے کتاب نظر نہیں آ رہی تھی. وہ 4 قدم آگے گئی، میں چاہ کے اندر واڑ لی اور دوسری طرف جا کے چھپا دی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوتے. اللہ دینے سے گھبراتا نہیں، خوش ہوتا ہے. اللہ موت سے پاک ہے، اللہ پہ زوال نہیں، اللہ پہ موت نہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں. مانگو اللہ سے جو مانگنا ہے. یہ اس کائناتی یونیورسٹی کا پہلی پی ایچ ڈی ہے. دوسری پی ایچ ڈی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ اپنی زندگی کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو ڈھال دو اپنے نبی کے طریقے پر. نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ چپ ہو گئے ہو. نقل مار کے کتنے جو سندھ میں تو ماشاءاللہ کتاب سامنے پڑی ہوتی ہے اور لکھ کے پیپر دے رہے ہوتے. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں اس دنیا کے امتحان میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تم اپنے نبی کی نقل اتار لو تو یہاں بھی پاس ہو، آگے بھی پاس ہو. چونکہ اللہ نے ایک کو پسند کیا ہے، ایک جس کو اپنا حبیب بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ. وہ ہے حبیب اللہ، وہ ہے خلیل اللہ، وہ ہے رسول اللہ، وہ ہیں نبی اللہ، وہ ہیں محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جعحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. محمد الرسول اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو. بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا اور جس سے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام. کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے
اور باقی سب خون آلود تھے، تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے، یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں، مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب، زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر، تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے، 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ۔ اب وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنو۔ اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے، لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا۔ انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ، میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا، لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہ بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مالک، یہ اتنے ہماری نسل، نوجوان، بچے بچیاں تیری محبت میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے تیرے نام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے، تیرے دین کی بات کے لیے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم چل رہا ہے، اخلاقیات کو بھی زندہ فرما، یہ اچھے انسان بنیں، یہ سب سے پہلی تقاضا ہے۔ ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے، انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے، تجھ کو راضی کرنے والے بنے، تو ان سے راضی ہو، یہ تجھ سے راضی ہوں، ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما، آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما،
اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیب فرما، اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرما یا اللہ۔ جو ان میں ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے ان کے درجے بلند فرما یا اللہ۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا، ہمیں سلامتی والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما، قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ میدان حشر میں جب تیرا اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو اس دن بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا۔ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا۔ ہم تیرے نافرمان ہیں، مانتے ہیں، ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری، مانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ان بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں باعزت مرتبہ نصیب فرما، اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کے لیے راحت بنا۔ قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا۔ ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔